حضرت علی کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، حضرت علی کے نکاح میں جب حضرت فاطمہ تھیں تو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا ولكن لا يجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت واحد، کہ میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی، نہ تیسری پر نہ چوتھی پر، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک طبی طور پر نفرت تھی جس کی بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں آج تو یہ شخص اپنی لا علمی کی بنیاد پر یہ روایات پڑھ رہا ہے، تاریخ پڑھ رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے تو اس کو معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا اعادہ کرنا چاہیے، وعدہ کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث و روایات میں یہ جو روایت اس نے بیان کی ہے یہ بار بار موجود ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا فقط اغضبنی، یہ لفظ بدل بدل کے بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، من آذاہا فقط آذانی ومن احبہا فقط احبنی، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت کی گویا اس نے مجھے اذیت کی، تو اس طرح کے الفاظ موجود ہیں شیعہ سنی تمام مصادر میں۔ لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے نا اس بات کا، یہ انتہائی غلط ہے، یہ ایک توہین آمیز بات ہے، امیر المومنین کی توہین ہے، یہ صحابی رسول علی ابن ابی طالب کی توہین ہے، یہ کاتب وحی علی کی توہین ہے، یہ داماد رسول علی کی توہین ہے، یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ جو انہوں نے بیان کیا ہے نا، یہ روایت بھی مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ یہ جو جملہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ امام علی نے ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ بھیجا اور فلاں کی، یہ سب جتنا بھی ڈرامے بازی ہے یہ سب موجود ہے۔ واقعہ سنیں کیا ہے۔ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے یہ ہے علل الشرائع میں اور کچھ اور کتب تاریخ میں، کہ امام علی نے رشتہ بھیجا ابو جہل کی بیٹی کو، سیدہ کو اطلاع ملی، انہوں نے اپنے بابا سے کہا تو انہوں نے پھر مولا کائنات کے بارے میں جملہ کہا، العیاذ باللہ۔ اچھا، یہ جو اس پورے روایت کے، اس پورے واقعے کے شیعہ سنی مصادر میں جہاں پر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اس کے پتہ ہے راوی کون ہے؟ اس کے مختلف راویوں میں سے ایک راوی کا نام ہے عمر ابن ابی مقدام، ایک شخص یہ تھا، اور دوسرا جو تھا وہ زیاد بن عبداللہ۔ سب سے پہلے یہ روایت ان دو افراد سے چلی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابو ہریرہ بھی آیا، اور اس کے بعد جو ہے مسرور بن مخزمہ بھی آیا، اور محمد بن عمر بن حلحلہ الدولی بھی آیا۔ لیکن جو سب سے پہلے روایت چلی ہے نا، وہ چلی تھی ان دو لوگوں سے جس کا نام عمر بن ابی مقدام اور زیاد بن عبداللہ تھا۔ عمر بن ابی مقدام کو شیعہ سنی تمام افراد نے، جنہوں نے بھی علم الرجال پہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا تھا، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس سے کسی نے دین کی کوئی بات نہیں لی۔ اس کی بات کو نقل کیا کہ یہ کہتا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات کو سچا نہیں مانا چونکہ یہ جھوٹا تھا، اور once a liar is always a liar، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور جو دوسرا نام ہے زیاد بن عبداللہ، اس نام کا بندہ تاریخ میں ہے ہی نہیں، یعنی علم رجال کی کتابوں میں یہ نام ملتا ہی نہیں ہے، اس زمانے کا، جس زمانے کی یہ روایت ہے، اس میں یہ شخص تھا ہی نہیں۔ یہ سید مرتضیٰ عسکری نے جو کتاب لکھی تھی نا 150 فرضی صحابہ، یہ ان میں سے ایک تھا، یعنی اس شخص کا وجود ہی نہیں تھا، اس کو صحابی بنا دیا گیا۔ تو لہٰذا جو روایت ہے یہ روایت ہے ہی ضعیف، اس کی کوئی سند نہیں ہے، جو سند ہے وہ ساری سب کی سب مجہول ہے، ضعیف ہے، سب نے مانا۔ پھر آتے ہیں دوسری طرف، جو روایت صحیح بخاری میں ہے اور اس کو نقل کیا تھا مسرور بن مخرمہ نے۔ سب سے پہلے یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے لکھا ہے
کہ یہ شخص علی ابن ابی طالب کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کبھی کسی نے خیر کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ آپ کو ہمیشہ ان روایات کے راویوں میں نظر آئے گا کہ جو ضد امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نظر آتی ہیں۔ جتنی بھی جھوٹی روایات ہیں، جتنے بھی من گھڑت روایات ہیں کہ جو امام علی کی مخالفت میں ہے، ان کا جو راوی تھا یہ مسروق تھا۔ اور جو دوسرا شخص تھا محمد بن عمر بن حلحلہ الدولی، یہ اس کے بارے میں تو زبیر بن بکار اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ شخص کذاب تھا، خائن تھا، خارجی تھا۔ 3 لفظ دیے ہیں اس کو۔ یعنی اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ 2 روایات جن 2 کتابوں میں نقل ہوئی ہے اس کے کل 5 راوی ہیں۔ ابو ہریرہ کو بھی ہم مائنس کر رہے ہیں چونکہ اس نے بھی ان سے لی ہے۔ اور آگے چلے تو یہ جو راوی ہم نے 4 لیے ہیں، پہلے 2 اور یہ 2، 3 ان میں سے سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، ڈن مہر لگی ہوئی ہے کہ جھوٹے ہیں، اور ایک تو تھا ہی نہیں، وہ فرضی ہے۔ وہ تو ایسی جیسے ہم کہتے تھے ان کا نام ایک پرندہ تھا جو ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے، اس کے پر جو ہے وہ 2 میل لمبے ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتا تھا، اور یہ وہ ایک تخیلاتی کردار۔ اسی طرح سے یہ شخص بھی ایک تھا ہی نہیں، اس کو نام لکھ دیا گیا۔ اچھا، اب ایک روایت تاریخ میں ملتی ہے ہمیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حشام بن مغیرہ، اہل سنت کے ہاں یہ روایت ہے، ہمارے ہاں یہ روایت بھی نہیں ہے۔ حشام بن مغیرہ نامی ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ، آپ کا داماد علی ابن ابی طالب، ہم نے دیکھا کہ بدر میں لڑا، احد میں لڑا، خیبر و خندق میں لڑا، یہ لڑائی میں بہادری میں اپنی مثال آپ ہے۔ کاش کہ ہمارا بھی ایسا کوئی داماد ہوتا کہ جس کی بہادری پہ ہم ناز کرتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حشام بن مغیرہ۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم بھی، ہمارا جو قبیلہ ہے، ہم بھی بہادری میں بڑے نامور ہیں، ہماری پہچان بھی یہ ہے کہ ہم لوگ بہادر ہیں۔ تو اب دوسرا کوئی علی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹیاں بھی ہیں، میرے بھائی کی بیٹیاں بھی ہیں، میری بہنوں کی بیٹیاں بھی ہیں، میرے چچا زاد کی بیٹیاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بہت سی لڑکیاں ہیں، دوسرا علی تو کوئی ہے نہیں۔ کاش ہمارا بھی کوئی جیسا داماد ہوتا جیسا علی ہے۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں آ کر، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے خاندان میں سے، اپنے گھر میں سے 1 یا 2 یا 3 لڑکیاں علی کے عقد میں دینا چاہتے ہیں۔ یہ حشام بن مغیرہ نے آ کر اللہ کے رسول کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری 1 یا 2 یا 3 بیٹیاں علی کے عقد میں جائیں، میری بیٹی میرے بھائی کی، میری بہن کی، میرے چچا زاد کی، یہ سب یا 1 علی لے لے یا 2 لے لے یا 3 لے لیں، ہم دینا چاہتے ہیں علی کو، تاکہ علی ہمارا بھی داماد بن جائے۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ روایت بھی اہل سنت کے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسی روایت نہیں ہے۔ کہیں ذکر ہوگا بھی تو نقل ہوگی کیسی اہل سنت کتاب سے، ہمارے یہاں ایسی روایت نہیں آئی ہے۔ تو یہ ہے اصل وہ روایت کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں دیتے؟ تو اب یہ اس روایت کے لفظ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونکہ میری بیٹی علی کی بیوی ہے اور مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس عقد سے زہرا کو تکلیف ہوگی، اور جو زہرا کو تکلیف پہنچے گا گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ اس روایت کے جملے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ روایت پہنچی تو اب پھر ہمارے سامنے کیا ہوا؟ ہمارے سامنے آ گئے عمرو بن ابی مقدام، زیاد بن عبداللہ، مسروق بن مخرمہ، محمد بن عمر بن حلحلہ، اس طرح جھوٹے افراد، انہوں نے یہ سارا واقعہ توڑ موڑ کے امام علی کا جو ہے وہ پیغام نکاح اس کے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ منسوب کر دیا، اور یہ حدیث کو وہاں فٹ کر دیا۔ یہ ہے پہلا جھوٹ۔ آئی ہوپ کہ عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عوام کے کامنٹس تو میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھے بھیجتے رہتے ہیں ہمارے دوست کہ بھئی آپ کے ویڈیو پہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے۔ اہل علم کو شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ جو دوسری بات ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں حرام کو حلال نہیں کرتا، حلال کو حرام نہیں کرتا، اور ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ کون سی شریعت قاعدہ ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک گھر میں رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی اللہ کے نعوذ باللہ حلال کیے کو رسول خدا نے حرام کر دیا، یہ کہاں، یہ کس جگہ پر ہے؟ اچھا، اگر یہ ہوتا تو اب ایک اور سوال ہے،
خود اللہ کے رسول کے گھر میں دشمن خدا کی بیٹی آ سکتی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رسول کی اپنی بیوی ہے، تو امام علی کہتے کہ رسول اللہ آپ نے خود دشمن خدا کی بیٹی سے شادی کر رکھی ہے، مجھے نہیں کرنے دے رہے آپ۔ یعنی جس گھر میں رسول خدا اور دشمن خدا کی بیٹی رہ سکتے ہیں، وہاں پہ رسول کی بیٹی کے ساتھ دشمن خدا کی بیٹی نہیں رہ سکتی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ ان کے قول کے مطابق کہ میں خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، پھر بھی میں علی کو اجازت نہیں دیتا کہ اور شادی کرے۔ تو بھائی یہ تو کر کے دکھا دیا۔ یہ حدیث خود اپنے آپس میں پہلی لائن دوسری لائن سے ٹکرا رہی ہے، پہلا جملہ دوسرے جملے کو ٹکرا رہا ہے۔ پہلے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، پھر دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو کہوں گا کہ شادی نہ کرے، اس کو اجازت نہیں دے رہا ہوں میں، تو پھر تو وہی کر دیا انہوں نے، حلال کو حرام کر دیا۔ علی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ نے خود تو 5-6 کر رکھی ہیں، مجھے ایک دوسری نہیں کرنے دے رہے آپ۔ تو یہ ساری اسرائیلیات ہیں، یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں، ایسا تھا ہی کچھ نہیں۔ جس طرح حضرت خدیجہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ دوسری شادی کرتے، اسی طرح سے جناب زہرا کی موجودگی میں بھی مولا کائنات کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ اور شادی کرتے تھے۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے رسول نے اپنی وفات کے بعد جناب سیدہ کی تکلیف کہ ان کو تکلیف پہنچانے والوں کے جملہ کہا تھا، جس نے اسے تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، لہٰذا علی پر نہ ڈالیں، یہ ڈھونڈے تکلیف پہنچائی کس نے۔ اور اگر یہ بات درست بھی ہو فور آرگیومنٹ سے کہ یہ سب ہو رہا تھا، تو علی نے تو وہ کام نہیں کیا، پھر تو تکلیف تو نہیں پہنچائی نا۔ پھر آپ ڈھونڈے تکلیف پہنچائی کس نے؟ جس نے تکلیف پہنچائی اس پر یہ روایت اور یہ حدیث فٹ کریں، تو پھر ہم آپ کے ہاتھ چومیں گے آ کے۔